نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے پڑھا کرتے تھے، اور یہی تسبیح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کے سروں پر پھونک دیں تو تقدیر کے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں۔ اگر تیروں کی بارش بھی ہو رہی ہو تو وہ تیر رخ موڑ لیتے ہیں۔ یہ تسبیح گرتے ہوں کو سنبھالتی ہے، بھٹکنے والوں کو راہ دکھاتی ہے، بیماروں کو شفا دیتی ہے، نافرمانوں کو فرما بردار بناتی ہے۔ اس تسبیح کے اثر سے دل نرم پڑتے ہیں۔ مائیں جو اپنی اولاد کے لیے بے چین ہوتی ہیں وہ سکون پاتی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی پناہ میں ہو تو موت بھی اپنا وقت گننے لگتی ہے۔ یہ تسبیح صرف لفظ نہیں، یہ آسمانوں کی پکار ہے، رحمتوں کی بارش ہے، دعا ہے، دوا ہے، نور ہے، سرور ہے، جسے پڑھ لیا جائے تو جو کام بند ہو وہ کھل جاتے ہیں، جس دروازے پر تالا ہو وہ کھل جاتا ہے، جس بچے کی زبان پر علم رک گیا ہو وہ رواں ہو جاتا ہے، جو بچہ ضد میں ہو وہ اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح کامیابی، عزت، حفاظت اور قبولیت کی کنجی ہے جو انبیاء نے اپنے وارثوں کو عطا کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس کے کلمات نور ہیں، رحمت ہیں، حفاظت ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک بار کا ذکر ہے کہ رومی لشکر نے اسلامی علاقے پر حملہ کیا اور بہت سی مسلمان عورتوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان عورتوں میں حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ وہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، جنہیں اسلام کی شجاعت اور غیرت کی مثال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رومی فوج نے جب ان عورتوں کو گرفتار کیا تو اپنے کیمپ میں لے جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان عورتوں کو قیدی بنائے رکھیں یا غلاموں میں بیچ دیں۔ ایک سردار نے کہا کہ ہم ان عورتوں کو بانٹ لیتے ہیں اور ہر ایک اپنے لیے ایک عورت لے لے۔ اس پر ایک اور نے کہا کہ نہیں، یہ سب سے خوبصورت عورت تو میرے حصے میں آئے گی۔ تب ایک رومی افسر نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ عورت تو بہت ہی حسین اور جری لگتی ہے، یہ میری لونڈی ہوگی۔ اس پر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تم نے یہ کیا سمجھا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں اور تم ہمارے جسموں کے سوداگر بنو گے؟ تم سن لو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم اپنے دین کی خاطر جان دے سکتے ہیں، مگر تمہارے جیسے کافروں کی لونڈی نہیں بن سکتی۔ اس پر ایک رومی نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو حضرت خولہ نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری، وہ زخمی ہو کر گر گیا۔ باقی عورتیں بھی چیخنے لگیں۔ حضرت خولہ نے ان سب عورتوں سے کہا کہ ہمت نہ ہارو، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی لکڑی سے کئی رومیوں کو زخمی کیا اور عورتوں کو کیمپ سے باہر نکلنے کا راستہ دکھایا۔ اسی اثنا میں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے کیمپ پر حملہ آور ہو چکے تھے، اور جب انہیں خبر ملی کہ ان کی بہن قیدی بنائی گئی ہے تو ان کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ دیوانہ وار آگے بڑھے اور دشمن کو چیرتے ہوئے اپنی بہن تک پہنچے اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کرایا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حق ادا کیا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو مردوں کی صفوں میں گھس کر دشمن کو تہ تیگ کرتی تھی اور اسلام کا پرچم بلند رکھتی تھی۔ تاریخ نے حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مجاہدہ عورت کے طور پر یاد رکھا، جو نہ صرف میدان جنگ میں لڑی بلکہ قید ہو کر بھی اپنی عزت و دین پر آنچ نہ آنے دی اور اللہ کی مدد سے نجات پائی۔ ان کا یہ واقعہ ہر مسلمان عورت کے لیے غیر و ایمان اور حیا کا مینار بن کر رہ گیا ہے کہ جب دین و عزت کی بات آتی ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتی بلکہ سینہ سپر ہو جاتی ہیں اور اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ غزوہ احد کا دن تھا، مسلمان صف آرا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند تھا۔ کفار کے نعرے گونج رہے تھے اور ہر طرف نیزے اور تلواریں چل رہی تھیں۔ اسی میدان میں ایک عورت بھی موجود تھی جس کا نام تھا نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام امارہ کے نام سے مشہور تھیں۔ انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی۔
ان کے 2 بیٹے بھی میدان میں موجود تھے۔ جب جنگ زور پکڑ گئی اور مسلمانوں کی صفیں ٹوٹنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ کفار کی تلواریں آپ کی طرف بڑھنے لگیں تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ڈھال کو آگے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئیں اور دشمن کے واروں کو روکتی رہیں۔ ایک دشمن نے ان کے بازو پر وار کیا تو بازو کٹ گیا، مگر انہوں نے اپنی جگہ نہ چھوڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر کھڑی رہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے جنت کی عورت کو دیکھے وہ نصیبہ کو دیکھ لے۔ حضرت نصیبہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ زخمی ہو گیا ہے تو اس کے زخم پر پٹی باندھی اور کہا بیٹا جا پھر لڑ، جا نبی کی حفاظت کر۔ حضرت نصیبہ خود بھی لڑتی رہیں یہاں تک کہ ان کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، مگر ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ اللہ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا اور ان کی نسل میں شہداء و علماء پیدا ہوئے۔ آج بھی ان کا نام میدان بدر و احد کی غیرت مند عورتوں میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مکہ کے کافر ان کی تلاش میں پہاڑوں کی خاک چھان رہے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے ساتھ وفا کا ثبوت دیا۔ وہ روز غار سور تک کھانا اور پانی پہنچاتی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، پانی کی مشکیزہ ہوتی، مگر جب کچھ باندھنے کو کچھ نہ ملا تو اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور ایک حصہ کھانے کے برتن کو باندھنے کے لیے استعمال کیا اور دوسرا پانی کی مشک کے لیے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس قربانی کو دیکھ کر فرمایا اے اسما تم ذوالنطاقین ہو، یعنی 2 کمر بند والی عورت، اسی لیے انہیں ذوالنطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب قریش مکہ نے ان کے گھر پر آ کر پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں تو انہوں نے سچائی چھپائی اور ان کے منہ پر ایسا جواب دیا کہ وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ ان کے گھر میں غیرت ایمان کا چراغ ہمیشہ روشن رہا۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بعد میں مکہ کے امیر بنے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑھاپے میں بھی حق کا ساتھ دیا اور جب ان کے بیٹے کی شہادت کا وقت آیا تو کہا بیٹا حق پر مرنا اور کبھی باطل کے سامنے سر نہ جھکانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو سخت مزاج تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں۔ راستے میں ایک شخص نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر طیش میں آ گئے اور اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے کے پیچھے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ طٰہٰ سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو کر اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کو مارا، یہاں تک کہ بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کو سینے سے لگائے رکھا اور کہا عمر تو جو مرضی کر لے، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، تیرے جسم کے ہر زخم کا جواب اللہ دے گا۔ جب حضرت عمر نے ان کے عزم اور قرآن کے الفاظ سنے تو دل پسیج گیا اور کہا وہ کلام مجھے بھی سناؤ۔ پھر وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر اسلام لائے اور حضرت فاطمہ کی استقامت کی برکت سے اسلام کو ایک نیا موڑ ملا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ان کے شوہر یاسر اور بیٹا عمار بن یاسر بھی اسلام لائے تھے۔ کفار مکہ نے ان کو مکہ کے بیچوں بیچ کھڑا کر کے پتھر مارے، گرم ریت پر گھسیٹا اور کہا محمد کا انکار کرو، مگر حضرت سمیہ کی زبان سے صرف ایک کلمہ نکلتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کی ہمت کو دیکھ کر ابو جہل نے ان کے جسم میں نیزہ گھونپا اور ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر تمہارا وعدہ جنت ہے۔ حضرت سمیہ کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ اسلام صرف مردوں کے سہارے کھڑا نہیں بلکہ عورتوں نے بھی اپنے خون سے اسے سینچا ہے۔ جب غزوہ خندق کے دن مدینہ پر کفار نے حملہ کیا تو مسلمان مرد خندق پر مورچہ زن تھے، عورتیں بچوں کے ساتھ قلعہ میں تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی پھوپھی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعے کی طرف چپکے چپکے آ رہا ہے۔ حضرت صفیہ نے ایک لکڑی اٹھائی اور چھت پر چڑھ کر اس یہودی کو مار گرایا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس کا سر نیچے پھینکا تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ قلعے میں صرف عورتیں نہیں بلکہ شیر دل مسلمان عورتیں ہیں۔ اس وقت قلعے میں کوئی مرد موجود نہ تھا، مگر حضرت صفیہ نے وہ کردار ادا کیا جو سینکڑوں مرد بھی نہ کر سکتے تھے۔ اس واقعے نے دشمن کے دل میں خوف بھر دیا اور وہ قلعے کی طرف آنے کی جرت نہ کر سکے۔ حضرت رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں ام سلیم کہا جاتا ہے، وہ ان عظیم عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے ایمان کو مال، اولاد اور نفس پر ترجیح دی۔ ان کے شوہر ملک بن نضر نے جب سنا کہ ان کی بیوی اسلام لے آئی ہے تو کہا کہ تم نے میرے دین کے خلاف چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ام سلیم نے جواب دیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پایا ہے اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں۔ شوہر اسلام قبول نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ ان کا بیٹا انس بن مالک تھا جسے انہوں نے خود تیار کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ام سلیم اپنے بیٹے انس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اسے اپنا خادم بنا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو دعائیں دیں اور وہ 10 سال تک نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں، ان کے لیے پانی اور کھجوریں تیار رکھتیں۔ ایک دن ان کے شوہر ابو طلحہ سفر سے واپس آئے تو ان کے بیٹے کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ام سلیم نے شوہر کو اس کی خبر نہ دی بلکہ صبر سے کام لیا اور رات شوہر کے ساتھ گزار کر صبح کہا، اگر کوئی امانت کسی کے پاس ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو کیا لوٹانی چاہیے؟ شوہر نے کہا بالکل۔ تب ام سلیم نے کہا کہ تمہارا بیٹا اللہ کی امانت تھا، وہ واپس لے گیا۔ حضرت ابو طلحہ اس صبر اور حکمت پر حیران رہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سب کچھ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں اس کے بدلے نیک اولاد دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کے بعد ان کی نسل میں علماء اور محدثین پیدا ہوئے۔ حضرت خولہ بنت صلبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہیں جن کی فریاد خود اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سنی۔ ان کے شوہر اوس بن صامت نے ان سے اظہار کر لیا، یعنی کہا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اپنا دکھ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابھی وحی نہیں آئی۔ جب حضرت خولہ واپس گئیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ المجادلہ کی آیت نازل فرمائیں۔ ترجمہ یعنی اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے جھگڑتی ہے۔ حضرت خولہ کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عورت کی فریاد اللہ کے عرش تک پہنچ سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احترام میں ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یہ وہ خاتون ہیں جن کی فریاد رب نے آسمانوں پر سنی۔ حضرت حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں اور پھر رجوع کا ارادہ کیا، مگر وہ حلالہ کے بغیر ممکن نہ تھا۔ تو حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے شوہر کے ظلم اور حالات بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صبر پر انہیں دلاسا دیا اور فرمایا کہ طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں رہا۔ حضرت حبیبہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور اللہ کی رضا پر راضی ہو گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی جو ابتدا میں اسلام نہیں لایا۔ جب بدر کا معرکہ ہوا تو ابو العاص قیدیوں میں شامل تھا۔ حضرت زینب نے اپنا ہار جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دیا ہوا تھا فدیہ کے طور پر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اگر تم چاہو تو ابو العاص کو آزاد کر دو۔ صحابہ نے خوشی سے آزاد کیا اور حضرت زینب کو مدینہ بھیجا۔ بعد میں ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح دوبارہ فرمایا۔ حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ جب یمامہ کی جنگ ہوئی اور مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا جا رہا تھا، حضرت نصیبہ دوبارہ میدان میں آئیں۔ اس وقت ان کی عمر 60 سے زائد تھی، مگر ہاتھ میں تلوار تھی اور دل میں ایمان کا سمندر۔
وہ لڑتی رہیں یہاں تک کہ ان کا بازو کٹ گیا اور بدن لہو لہان ہو گیا، مگر وہ رکی نہیں یہاں تک کہ مسلمہ قتل ہوا اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ ان کے پکارنے کی آوازیں آج بھی میدان یمامہ کی فضاؤں میں گونجتی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک عورت جب اللہ کے دین کے لیے اٹھتی ہے تو زمین و آسمان اس پر رشک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے پڑھا کرتے تھے، اور یہی تسبیح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کے سروں پر پھونک دیں تو تقدیر کے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں۔ اگر تیروں کی بارش بھی ہو رہی ہو تو وہ تیر رخ موڑ لیتے ہیں۔ یہ تسبیح گرتے ہوں کو سنبھالتی ہے، بھٹکنے والوں کو راہ دکھاتی ہے، بیماروں کو شفا دیتی ہے، نافرمانوں کو فرما بردار بناتی ہے۔ اس کے اثر سے دل نرم پڑتے ہیں۔ مائیں جو اپنی اولاد کے لیے بے چین ہوتی ہیں وہ اس تسبیح سے سکون پاتی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی پناہ میں ہو تو موت بھی اپنا وقت گننے لگتی ہے۔ یہ تسبیح صرف لفظ نہیں، یہ آسمانوں کی پکار ہے، رحمتوں کی بارش ہے، دعا ہے، دوا ہے، نور ہے، سرور ہے۔ جسے پڑھ لیا جائے تو جو کام بند ہو وہ کھل جاتے ہیں، جس دروازے پر تالا ہو وہ کھل جاتا ہے، جس بچے کی زبان پر علم رک گیا ہو وہ رواں ہو جاتا ہے، جو بچہ ضد میں ہو وہ اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح کامیابی، عزت، حفاظت اور قبولیت کی وہ کنجی ہے جو انبیاء نے اپنے وارثوں کو عطا کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ اس کے کلمات نور ہیں، رحمت ہیں، حفاظت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ دعا پڑھی: اعوذ کما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر زہریلے جانور اور ہر نقصان دینے والی نظر سے پناہ میں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر یہی کلمات پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور یہ عمل سنت نبوی بھی ہے اور سنت ابراہیمی بھی۔ ایک ماں باپ کی اولاد پر دعا صرف ایک عمل نہیں بلکہ نسلوں کے لیے رحمت اور حفاظت کا حصار بن جاتی ہے۔ ان کلمات کو جب ایک ماں باپ اپنے بچے پر صبح شام پڑھتے ہیں تو یہ تسبیح اولاد کی حفاظت کرتی ہے، ان کی تقدیر سنوارتی ہے، ان کے دلوں میں ایمان بیدار کرتی ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو تو شفا یاب ہو جاتا ہے، اگر پڑھائی میں کمزور ہو تو ذہین ہو جاتا ہے، اگر نافرمان ہو تو اطاعت گزار بن جاتا ہے، اگر غلط صحبت میں ہو تو سیدھی راہ پر آ جاتا ہے، اگر کسی ماں کا دل بے قرار ہو تو اسے قرار آ جاتا ہے۔ اس تسبیح میں وہ طاقت ہے کہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، رکے ہوئے کام چلنے لگتے ہیں، اور تقدیر میں لکھی آزمائشیں بھی نرمی میں ڈھل جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل فرماتے تھے۔ اگر کسی گھر کی دیواروں سے یہ تسبیح روز گونجے تو اس گھر میں نہ شیطان آتا ہے، نہ نحوست داخل ہوتی ہے، بلکہ فرشتے وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت وہاں اترتی ہے۔ یہ کلمات صرف حفاظت نہیں بلکہ نصیبوں کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے اے ماں باپ، اے اہل ایمان، ان کلمات کو معمول بنا لو، اپنے بچوں کے لیے دعا یہ طریقہ اپنا لو، ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر صبح شام یہ کلمات پڑھا کرو۔ انشاءاللہ تمہارے بچے اللہ کی امان میں ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اور جو ماں باپ اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کا رزق بڑھے گا، ان کے گھر میں سکون ہوگا اور ان کی نسلیں برکت والی ہوں گی۔ یہ عمل مختصر ہے مگر اثرات لامحدود ہیں، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو رب کے کامل کلمات ہیں، اور کامل کلمات ہر نامکمل کام کو مکمل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے۔ بحوالہ صحیح حدیث بخاری صفحہ نمبر 3371۔ سبحان اللہ۔